السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے۔ اس میں مختلف مذہب و مسلک اور ذات کے لوگ رہتے ہیں۔ سب ہندوستانی ہیں، ان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، اور یہی ہمارے ملک کی خوبصورتی اور یہی اس کی پہچان بھی ہے۔ مگر انہی کے بیچ ایک ایسا بھی طبقہ ہے جسے یہ رواداری اور محبت پسند نہیں۔ وہ ووٹ ڈالو اور حکومت کرو کے اصول پر کام کر رہی ہے۔ اس سے میری مراد RSS ہے۔ آج کل اس طبقہ کی طرف سے ایک نعرہ کافی بلند ہو رہا ہے، اور یہ نعرہ BJP کے تقریباً ہر ریلی میں لگایا جا رہا ہے: دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ BJP کے وت منتری انوراگ ٹھاکر نے پشو پالن منتری گریراج سنگھ کی موجودگی میں بھی یہ نعرہ لگایا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو، اور کہا کہ زور سے نعرہ لگائیے تاکہ گریراج یہ منتری یہ نعرہ سن سکے۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ سوال اٹھتا ہے، غدار کون ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ غدار ہے کون؟ کیا وہ؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی روشنی میں غدار کون ہیں، اور کس نے انگریزی غلامی کو پسند کیا، کس نے انگریز کو للکارا، کس نے انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر باتیں کی، اور کون اس کے پاؤں دھویا، اس کے غلامی کی اس کا تعاون پیش کیا، دیکھنا چاہتے ہیں۔ 27 ستمبر 1925 میں RSS کا قیام عمل میں آیا۔ RSS کا قیام عمل میں آیا، RSS قائم ہوا، اور اس نے بہت تیزی سے ہندوستان کی صاف فضا کو فکر پرستی کے زہریلی گیس سے آلودہ کر دیا۔ RSS کے بانی ڈاکٹر ہیڈگوار تھے۔ اس کی بنیاد ڈاکٹر دامودر سرویکر اور ڈاکٹر منڈے کے خیالات پر رکھی گئی تھی۔ سنیے، RSS کے قیام کے 3 مقاصد تھے، 3 اہداف تھے۔ نمبر 1 میں مسلمانوں سے گھرنا کرنا، مسلمانوں سے نفرت کرنا، ان کی تحقیر کرنا۔ نمبر 2 میں انگریزوں کا تعاون کرنا، انگریزوں کا ہیلپ کرنا۔ نمبر 3 میں ہندوستان کے اندر مطلق العنان حکومت قائم کرنا، ہندو راشٹر بنانا۔ یہ ان کا 3 منصوبہ ہوا کرتا تھا۔ سوچئے غدار کون ہیں؟ سوچئے 1930 میں گاندھی جی نے سرکاری قوانین کو توڑنے کے لیے عوامی ستیہ گرہ کا اعلان کیا۔ عوامی ستیہ گرہ کا اعلان کیا۔ تمام ہندو اور مسلمان نے اس اعلان کا سواگت کیا، استقبال کیا۔ مگر کے بعد موت ہے۔ مگر RSS کے بانی ہیڈگوار نے ہر جگہ اطلاع بھیجی کہ سنگھ کا اس ستیہ گرہ سے کوئی حصہ نہیں، سنگھ اس ستیہ گرہ کا حصہ نہیں بنے گا، اور کہا جس کو حصہ لینا ہے وہ اجتماعی طور پر حصہ لے، شخصی طور پر حصہ لے، ورنہ سنگھ شامل نہیں ہے۔ اندازہ کیجیے غدار کون ہیں، اندازہ کیجیے۔ CP بھسکر لکھتے ہیں ڈاکٹر ہیڈگوار اس ڈر سے تحریک میں شامل ہوئے، ویسے بعد میں تحریک میں شامل ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس ڈر سے تحریک پر شامل ہوئے اور جیل بھی گئے کہ بعد میں لوگ ان سے پوچھیں گے کہ حضرت اس وقت جب پوری قوم انگریزوں کی مخالفت میں جیل جا رہی تھی، مظاہرات کر رہے تھے، ظلم ہو رہا تھا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس ڈر سے ہیڈگوار گرچہ اس تحریک پر شامل ہوئے، جیل بھی گئے۔ سوچئے غدار کون ہیں؟ جنگ آزادی کے بعد پورے دور میں سنگھ انگریز کے ہراول دستے کے روپ میں کام کرتے رہے، ہراول دستے کے روپ میں کام کرتے رہے۔ وہ غیر جانبدار بھی نہیں تھے، بلکہ انگریز کے ہراول دستے کے روپ میں کام کر رہے تھے۔ پورا ملک جیلوں میں بند تھا، اور یہ انگریز کی دلالی کر رہے تھے، آزاد گھوم رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، سنگھ کے بڑھاوے کے لیے انگریز سرکار نے ان کی بھرپور مالی تعاون پیش کیا ہے۔ سنگھ کے بڑھاوے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے انگریز نے مالی تعاون بھی پیش کیا تھا، پیش کر رہے تھے۔
اتنا ہی نہیں، غدار کون؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہندوتو کے بانی ڈاکٹر دامودر ساورکر، ڈاکٹر دامودر ساورکر وہ انگریز کے بہت بڑے حامی اور مددگار تھے۔ 2002 میں لال کرشن اڈوانی انڈمان نکوبار کے دورے پر گئے۔ انہیں ایک ہوائی اڈہ کا نام چینج کرنا تھا، چونکہ اس حکومت کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ نام کو چینج کیا کرتے ہیں۔ تو جس دن اڈوانی ساورکر کو عظیم مجاہد آزادی، فریڈم فائٹر اور معمار وطن ثابت کر رہے تھے، جس دن اڈوانی جی ساورکر کو عظیم مجاہد آزادی اور معمار وطن ثابت کر رہے تھے، ٹھیک اسی دن ٹائمز آف انڈیا میں ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ ساورکر نے انگریزوں سے رحم کی بھیک مانگی تھی۔ ساورکر نے انگریزوں سے رحم کی بھیک مانگی تھی۔ سن لیجئے، اس نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ بھگت سنگھ، سکھ دیو اور اشفاق اللہ خان نے جان دینا گوارا کیا، قتل ہونا گوارا کیا، مگر انگریز سے بھی رحم کی بھیک نہیں مانگی تھی، لیکن ہندوتو کے بانی رحم کی بھیک مانگی۔ اب آگے سنیے، جب انہیں جیل میں بند کیا گیا تھا تو 14 نومبر 1913 کو ایک خط لکھا تھا اور انگریزوں سے رحم کی اپیل کی تھی۔ سوچئے غدار کون ہیں؟ اس سے پہلے 1911 میں بھی ساورکر نے انگریز حاکم کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ انگریز سرکار کے وفاداروں میں سے ہیں، اس نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی، کہا تھا کہ ان کو قید میں رکھنا سرکار کے لیے نقصان دہ ہے، ہانیکارک ہے، اور یقین دلایا تھا کہ اگر اسے رہا کر دیا گیا، اسے چھوڑ دیا گیا تو سرکار کے لیے کام کریں گے، سرکار کی خدمت کریں گے، کہا گیا تھا۔ آج تیار ہے، اور رہا ہونے کے بعد انہوں نے جو کہا تھا وہ کیا بھی، انگریز کی خدمت کیا۔ غدار کون ہیں؟ سوچئے 1942 میں ہندوستان چھوڑو تحریک کے دوران، بھارت چھوڑو آندولن کے دوران، ایکوائٹ انڈیا موومنٹ کے دوران، جب پورا بھارت انگریز کے خلاف جنگ میں مصروف تھا، اس وقت ساورکر انگریزوں کو تعاون پیش کر رہے تھے۔ سوچئے غدار کون ہیں؟ جی ساورکر ہٹلر کے مداح تھے، ہٹلر جس نے انسانی خون بہایا تھا، جو بہت بڑا قاتل تھا، جس نے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو قتل کیا تھا، یہ ساورکر ہٹلر کے مداح تھے اور کہتے تھے کہ انہوں نے جو کیا صحیح کیا تھا۔ آگے آئیے، سوچئے غدار کون ہیں؟ 1948 میں ناتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کا قتل کیا۔ 1948 میں ناتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کا قتل کیا۔ یہ ناتھو رام گوڈسے کون ہے؟ یہ گوڈسے کون تھا؟ گوڈسے RSS کا ایک عام رکن ہی نہیں تھا، بلکہ RSS کے بانی ہیڈ گیوار کے معتمد شخص تھا، معتمد رکن ہوا کرتا تھا، ان کو کافی اعتماد ہوا کرتا تھا، اس نے گاندھی جی کا قتل کیا۔ سوچیے غدار کون ہے؟ بات سوچنے کی ہے، بات بہت ساری کہنے کی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کو غدار کہا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے پیش کی ہے۔ اور یہ بات میں نہیں، پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی اپنی تقریر میں بھاشن میں کہا تھا کہ اگر پورے ہندوستان کی قربانی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صادق پور کے جو علماء کرام نے قربانی پیش کی ہے وہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو پلڑا جھک جائے گا۔ تو میں بتاؤں آپ کو کہ سب سے زیادہ قربانی دیش کے لیے ہم نے پیش کی ہے، لیکن آج ہمیں ہی غدار وطن کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو غلام جو انگریز کا پاؤں چاٹ رہے تھے، اس سے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے، وہ اپنے آپ کو دیش بھکت تصور کرتے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ اندھیر نگری نہیں ہے؟ یہ یقیناً اندھیر نگری چوپٹ راج کا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دیش کو ایسے غداروں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔